رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس طرح کہ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ 1448واں اسلامی ہجری کا نیا سال آغاز ہو چکا ہے. الحمدللہ بولیے. ایک سال ہماری زندگی کا چلے گیا، یہ نیا سال شروع ہو چکا ہے. اس طرح کہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے. آج یکم محرم ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم نیا سال الحمدللہ شروع کر چکے ہیں. بزرگوں اور دوستو، ہمارے جس طرح کہ ہم سنتے آتے ہیں الحمدللہ کہ اسلامی جو نیا سال ہے اس کا جو نا آغاز بھی قربانیوں سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے. یہ قربانی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، یہ قربانی عظیم الشان قربانیاں پیش کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے وطن کی، ہر قسم کی قربانی پیش کی ہے، اپنے آرام کی ہر قسم کی قربانی پیش کر کے اسلام کو اسلام کے چراغ کو منور کیے، روشن کیے. اور قربانی کے اختتام پر بھی ہمارا سال ہوتا ہے. اس طرح گزشتہ ہم دیکھیں قربانی کی عید ہم الحمدللہ منائیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہوئیں، ایسی عظیم الشان قربانیاں پیش کی اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی مثال نہیں مل سکتی. میرے بھائیوں، الحمدللہ یہ آج ایک محرم ہے اور دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر کریں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے مزین کرو. فرمائے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے مزین کرو، یعنی عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے ذکر کرنے سے ہماری محفلوں کو رونق اور بہت ہی خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اسی لیے آپ کا ذکر خیر کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا آج آپ کا ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا وقار مرتبہ عنایت فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ آپ فرمائے کہ اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے سے. یہ سرکار کی دعا تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تبلیغ فرما رہے ہیں. تقریباً 8-9 سال سرکار تبلیغ فرما رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، پیغام حق کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو کوئی ماننے کو تیار نہیں. بڑی مشکل سے چند غلام کمزور لوگ، سماج کے پسے ہوئے، سماج کے دبے ہوئے لوگ ایمان لائے، غریب لوگ ایمان لائے، اور عورتیں ایمان لائیں، چند بچے، نوجوان بچے ایمان لائے. ایسا سرکار پہ چند گنے چنے لوگ ایمان لائے. تو قریش مکہ، کفاران قریش جو طاقتور تھے، بہت ہی پیسے والے تھے، مغرور بھی تھے وہ لوگ، بہت طاقت بھی تھی. تو کمزور مسلمانوں کو دباتے تھے وہ لوگ، سرکار کو تکلیف پہنچاتے تھے، سرکار کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. سرکار اگر کعبۃ اللہ میں کبھی نماز پڑھنے کی کوشش کیے، سرکار تو کیا کرے، سرکار پہ لا کے کیا کرے، اونٹ کا جو اندر کا سامان جو ہوتا ہے نا، اجڑی بولتے ہیں اس کو، پورا اس کی کیا بولتے ہیں اپن جو بوٹی والا بولتے ہیں نا، پورا پوٹلی لا کے سرکار پہ رکھ دیا اوپر، اور ہنس رہے ہیں ٹھہر کے دور بغلے بجا ابو جہل وغیرہ، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے مکے کے سرداران قریش تھے. تو حضور دعا کر رہے ہیں اللہ سے، رجوع رہے، اے اللہ اسلام کو اے اللہ غلبہ عطا فرما، اسلام کو تقویت دے. تو سرکار دعا کرتے تھے اے اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، عمرو بن حشام اس کا نام تھا، اور عمر کا نام بھی عمر بن خطاب نام تھا. تو دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اے اللہ اسلام کے لیے، اس کو تو پسند فرماتا ہے میرے مولا، عطا فرما اور اسلام کو قوت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، آپ کے حق میں، عمر کے حق میں دعا قبول فرمائے. سرکار دعا فرماتے اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. یہاں پر ایک بات غور کیجیے آپ کہ ہر ایک کی جو عزت ہے نا اسلام سے ہے نا، مگر عمر سے اسلام کی عزت فرمائے سرکار. بات سمجھ آئی؟ ہر ایک کی جو عزت ہے نا، جتنے بھی اولیاء اللہ صالحین جو بھی ہیں وہ مسلمان ہیں، اسلام میں ہیں، بلکہ ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، تعظیم ہے نا.
چاہے کوئی ولی ہو کوئی صحابی ہو، ہے نا، چاہے غوث پاک سرکار ہو، غریب نواز سرکار ہو، پورے اسلامی سے ان کی عزت ہے مقام. مگر سرکار جو فرمائے ہے نا، کیا فرمائے، اے اللہ عمر سے اسلام کو عزت دے میرے مولا، ہے نا. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے دیکھیے آپ، ہے نا. تو اتنا بڑا سرکار مانگ کے لیے، ہے نا، سب کیا ہے سے فرماتے ہیں نا، سب کیا ہے، سب صحابہ، سب صحابہ کیا ہے، مرید ہے حضور کے، اور حضرت عمر کیا ہے، حضور کی مراد ہے فرماتے ہیں. حضور کی مراد ہے، سرکار کی مراد، سرکار دعائیں فرما رہے، دعائیں فرما رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکار مانگ رہے ہیں. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آپ عرب کے جو ہے نا سرداران قریش میں سے تھے، اور بہترین جو ہے نا آپ صلاحیتوں کے مالک ہیں آپ. لیکن کیا ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ تقریباً ایک 8-9 فٹ کی خط آپ کو عنایت فرماتا. وہ اونچے لمبے چوڑے تھے آپ، اور جو ہے نا شیروں کا شکار کرتے تھے، اور جو ہے نا ایسا عائش آرام میں زندگی تھی آپ کے نا. مگر حضور کی دعائیں، نظر کرم ہے نا. تو اس لیے کیا ہے، اللہ والوں کی دعاؤں میں آنا، ان کی نظر میں آنا، توجہ میں آنا، ہے نا. تو اگر سامنے رہیں گے، سامنے آتے رہیں گے، تو کیا ہوتا برابر کیا ہوتا، نظر پڑتے رہتی ہے نا. وہ نظر کرم کے واسطے کیا ہونا، حاضر ہوتے رہنا، ہے نا. ایک ٹیچر کا ایسی واقعہ سنا میں کہ وہ ٹیچر ریٹائرمنٹ ہو رہے تھے، بڑے پروفیسر تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ جنا ایک تقریباً 30-40 سال آپ جو ہے زندگی گزارے ٹیچنگ فیلڈ میں، ایک تجربے کی بات بولیے. تو وہ ٹیچر کیا بولے، پلٹ کے ہمارے ایک بات بول دی خالی کہ اپنے استاد کی نظر میں رہو بولے. استاد کی نظر میں رہو بول کے بولے، خاص استاد کی نظر میں رہو، پسند سامنے نظر میں رہو کے، ہے نا. نظروں میں آئے تو کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ بن جاتے. تو بہت گریٹ بات ہے اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ رہے نا. تو اللہ والوں کی نظر کرم، وہ تو سرکار کی نظر کرم ہے نا. نظروں سے کیا کرے، سرکار دعا فرما رہے ہیں، اللہ عمر کو اللہ اسلام کی ہدایت دینے کی ہدایت دے. کیونکہ ابو جہل کیا ہے، اس کی فطرت میں، جبلت میں کیا شرائط پر ہے اس کے دے. سرکار کی بے عزتی، گستاخی، مذاق اڑانا ایسا ہے. تمہارا ایسے نہیں ہے نا، اپنی جگہ ہے. مگر کیا ہے، اسلام قبول نہیں کرے، اپنی جگہ ہے، مگر ہے نا سرکار کو تکلیف نہیں پہنچا رہے. تو بہرحال ایک مرتبہ جو ہے نا پورے جو ہے نا قریش کیا کرے، کعبۃ اللہ میں میٹنگ کیے. میٹنگ کر کے بولے نا یہ سرکار جو ہے نا اب ایسا تبلیغ فرما رہے ہیں، مسلمان دن بہ دن ایک بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہمارے لیے کیا سردردی ہوگی، ایک معنی میں مکے کے جو ہے نا غلام، ایسا کمزور لوگ، غریب لوگ، عورتیں، بچے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں نا. تو اسلام کا جو ہے نا مزور بڑھتے جا رہا ہے آہستہ آہستہ. پورا اگر سرکار کو ختم کر دیں گے تو کیا ہوگا، پورا اسلام ختم ہو جائیں گے، سمجھے وہ لوگ، ہے نا. تو میٹنگ کریں گے جو نا کیسا کریں گے، تو کوئی تیار نہیں ہے. کیونکہ سرکار کیا ہے، بنو ہاشم سے، قریش سے طاقتور قبیلہ ہے، سرکار کا خاندان بھی طاقتور ہے. تو ڈر رہے ہیں وہ لوگ کہ جو نا کیسا ختم کر دیں. مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بڑے پہلوان تھے. ابو جہل جو میٹنگ کرا تھا، آپ کو بلا کے کرا تھا میٹنگ، اس کو معلوم تھا عمر جو ہے نا کر سکتے کام، بلکہ معلوم تھا کیونکہ پہلوان ہے، طاقتور قسم کے، ان کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں رہتا ہے نا. تو کیا کرا، وہ مطلب سے میٹنگ بلایا تھا ابو جہل. بہر اس کے وہ میٹنگ میں کیا ہوا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. حضرت عمر اٹھ کے بولے میں یہ قصے کا پورا ہے نا خاتمہ کر دوں گا، قصہ تمام کر دوں گا ابھی، ہے نا. چلو کیا کرے، حضرت عمر کیا کرے، تلوار لے کے اٹھے. سب لوگ کیا کرے، بہت خوش ہو گئے، ہاں یہ کہ عمر کر سکتے بول. آپ بڑے ہی غصے سے جا رہے ہیں آپ، ہاں پورا جو ہے نا ختم کر دیں گے قصہ، سرکار کو شہید کر دیں گے بول کے نکل رہے. کون؟ حضرت عمر. تلوار لے کے نکلے ہے نا. عمر چلے بہن کے گھر، ہے نا نہ پڑتے نا بچے. اب راستے میں جا رہے تو کیا ہوا، ایک صاحب ملے، دیکھ لیے تلوار، ننگی تلوار لے کے جا رہا ہے عمر، ہے نا. وہ یادیں ان کے خطرناک دکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے. تو اندر سے اسلام قبول کر کے تھے انہوں. تو کیا کرے، حکمت کرے انہوں، کیا کرے معلوم. حضرت عمر کو بولے گا کہ عمر کیا بات ہے، بہت غصے میں جا رہے ہیں، بپرے دیکھ رہے کیا بات ہے، مزاج تو خیریت سے ہے. تو بولے نہیں آج یہ محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں بول کے، نعوذ باللہ. تو آپ بولے، وہ لوگ بولے کہ تمہارے بہن کی تو گھر کی خبر لو، آپ کی گھر کی خبر لو، تمہاری بہن کو اسلام قبول کرے، بہن نہیں تمہارے ادھر، وہ تو خبر لو. بولے ہاں میری بہن، اور ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہوا ایسا، جا کے دیکھو ذرا معلوم کرو بول کے بولے. پلٹا دیے غصہ ان کا، اور ان کے ٹرن ہو گیا ذرا. کیا کرے فوراً جو ہے نا کیا کرے، اور کیا کرے ادھر گھر کی طرف پلٹے، ہے نا. تو ایسا فتنے کی کیا کرنا، آگ کو بجھا دیے. پرسوں بھی میں بتایا تھا، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، گرگٹ کی شکل کے ہوتے ہیں، گرگٹ کی خصلت کے ہوتے ہیں، شکل نہیں، گرگٹ کی خصلت کے ہوتے ہیں، گرگٹ کی چال کے ہوتے ہیں، چال بولتے نا. ہاں ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکا رہا نمرود، تو گرگٹ کیا کرا، وہ آگ کو پھونک رہا اور ذرا بڑھانے کے لیے، اور ذرا آگ کو بھڑکیں گے بول کے. حالانکہ گرگٹ کتنا اور اس کی پھونک کتنی ہے نا، مگر پھر بھی کیا اندر شرائط کی جو آیت ہے نا، آگ کو پھونک کے کیا کرا اور ذرا بھڑکا رہا. اور کبوتر کیا کرا، وہ ٹائم پہ لا کے پانی کے خطرے لا کے ڈالا اپنی چونچ میں. کبوتر کتنا ہوتا ہے، چونچ کتنی ہوتی ہے اس کی،
کیا کہا اتنا پانی لا کے ڈال رہا آگ پہ, کیوں؟ یہ بجھ جانا آگ بل. تو فرماتے علماء کرام یہ مسئلے سے کیا کہ جناب کبھی بھی لڑائی کے جناب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے اندر ہے, دوستوں کے اندر ہے, سماج و معاشرے پڑوسیوں میں, تو چار کیا کرنا, چار جھوٹ بول کے وہ جھگڑے کو ختم کرنا. مصلیحت بھری جھوٹ بولتے, کیا بولتے اس کو؟ مصلیحت بھری جھوٹ بولتے. مصلیحت وہ جھوٹ بولنا جائز ایک کو ملانے کے لیے. سچ بول کے لڑائی لگانا تو کیا وہ جھوٹ سے بدتر ہے. وہ بس سمجھ میں. اچھا اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو گرد گرد کی خسرت کے جو لوگ ہوتے کیا کرتے, لڑائی کو اور ذرا بڑھ دے, دیکھو ایسا بولو, دیکھو ایسا بولو, دیکھو پھونک پھونک کیا کرتے, جھگڑے کے فتنے کو بڑھاتے رہتے. فرمائے اس طرح کہ اگر میاں بیوی جھگڑا ہو گیا تو ایسا بولنا ہے, شوہر کو ایسا بولنا ہے, ارے کیا بیوی کو چھوڑ کے رہ رہا میاں, تیرے چھوڑے سے دیوانی ہو گئی انہیں بول کے بول. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جھوٹ بولنا ہے. شوہر کو آ کے بولنا, بیوی کو یہ بولنا, ارے انہیں خالی پاگل کے ساتھ پھر رہا تو جب سے تو نہیں ملی بول کے سب ایسا بول کے کیا کرنا, ملانے کا ہے جھوٹ بول کے, ہے نا. یہ جھوٹ کیا ہے, ہزار سچ سے بہتر ہے. اللہ ہم سب کو ایک ہدایت عطا فرمائے. بہرحال آج سماج میں معاشرے میں تو کیا ہے, لوگ تو کیا ہے بات کسی کی ملنا ہے سمجھو اچھالنے کے لیے خالی, ہے نا, بس ختم, ہے نا, چلو, ہے نا. اور شیطان کے اندر بھی ہے نا, شیطان کیا کرا, ایک بڑی میٹنگ کیا تو شیطان کیا کرا, اس نے بولا کہ جناب سب سے آج بڑا پرائز دوں گا. تو ایک شیطان بولا, ایک جھوٹ بولے لگا دیا, ایک بولا میں چوری کرا دیا, ایک بولا قتل کرا دیا. ایک شیطان نے بولا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرتے گیا, اتنا جھگڑا پیدا کرا کہ آخری میں طلاق ہو گئی. تو شیطان بولا واہ واہ یہ کام بڑا گریٹ کرا تو, بولا اس کو کیا کرا, پرائز دیا شیطان. تو اس طرح یہ شیطان کے ہم کیا ہے مومن نہیں بننا. اللہ ہم کو ایک توفیق عطا فرمائے. ایک بات آئی تو پیچھے بتا دیا میں. تو بہرحال کیا کرے, حتمر کیا کرے, بہن کے گھر گئے, جا کے دیکھے تھے کیا ہے, قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی گھر میں سے. تو کیا کرے, آپ معلوم ہے کان لا کے سنے, پھر کھٹکا مارے. تو اندر سے پوچھے کون, بولتے عمر بول کے نام بولتے. کیا کرے, جیسے ہی عمر بول کے بولے پوروں کے پسینے چھوڑ گئے, ارے عمر آ گئے یہاں پر بول کے نا, قرآن سن لیے بول. اب جو سکھانے والے استاد تھے وہ تو چھپ گئے, بعض روایتوں میں چھپ گئے انہوں نے. اب سامنے بہن ہے, دروازہ کھولنا ہی پڑتا, بہن آئے, کیا پڑھ رہے ہیں تلنا بتاؤ بول کے بولا, تلنا اسلام قبول کرے, تلنا ایسا بول کے کیا کرے معلوم, جذبات میں غصے میں کیا کرے, بہن کو مارنے گئے. بہن کو مارنے گئے تو بہنیں بیچ میں ہے, تو ان کو ہی پڑ گئی, ہے نا, ان کو ہی مارے. بہن ریاض ہو کہ بہن کو خون نکلنا شروع ہو گیا. تو بہن کے خون کو دیکھ کے ذرا دل نرم پڑا ان کا. تو وہ بہن صاحبہ بولے, اے عمر جس باپ کا تو بیٹا ہے نا, میں بھی اس کی بیٹی ہوں بول کے بول. تو کیا کرتا کر لے, اسلام قبول کر لی. اور جس ماں کا دودھ تو پیا ہے نا, میں بھی وہی ماں کا دودھ پیوں, ہے نا, میں بھی تیری بہن ہی ہوں, کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو, ہے نا. اسلام قبول کر لے, کیا کرتا کر لے, وہ سے وہ جان لے سکتا تو, اور کیا کرتا مار کے مار. تو آپ نرم پڑ گئے, آپ, ہے نا, ٹھنڈے پڑ گئے, ہے نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کلام تو سناؤ, تمہارا کیا پڑھ رہے تم لوگ, ہے نا, کیونکہ کانوں میں رکعت پڑی تھی آپ کے. تو بولے اے عمر تم مشرک ہے, تم ناپاک ہے, تم وہ کلام تمہارے ہاتھ میں لے سکتے, تم غسل کر کے آؤ. عمر کیا کرے, اٹھے اور غسل کر کے آئے. تو آپ کے جو کلام دے, آپ سورہ طٰہٰ کی آیتیں روایتوں میں آیا ہے, پڑھے کہ جناب اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ ذکری, آیت سورہ طٰہٰ کی آیتیں. اننی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں, ہے نا, فاعبدونی میری عبادت کرو, ہے نا, اقیم الصلاۃ ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ایسی آیتیں قرآن پاک جو نا عرب لوگ جس طرح سمجھتے ہیں نا, ہم کیا سمجھ سکتے ہیں نا, بہترین انداز میں سمجھنے والے لوگ. تو آپ عرب کے شاعر بھی تھے, آپ بڑے عرب مکے میں اس وقت 18 یا 19 لوگوں کو پڑھنے آتا تھا, اس میں سے آپ ایک تھے آپ. تو پڑھ کے بہت متاثر ہے, واہ کیا کلام ہے, بولے, ہے نا, بولے یہ مہذا کلام البشر, کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے تو بول کر, ہے نا. ایسا دل کھل گیا آپ کا الحمدللہ. تو فوراً استاد کیا کرے, چھپے تھے, باہر نکلے, بولے عمر مبارک ہو, سرکار تیرے لیے دعا فرما رہے تھے, سرکار تیرے لیے دعا کرے. حضرت عمر کیا کرے, وہی تلوار لے کے گئے سرکار کی بارگاہ میں. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھٹکا مارے تو ادھر حمزہ ہے نا, آپ بولے جناب ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر, ہے نا, بہادر ہے. حضرت حمزہ فرمائے اگر وہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو اچھا ہے, اگر ارادہ خراب ہے کیا کروں گا, اس کی منڈی کاٹ کے سینے پہ رکھ دوں گا, فرمائے حمزہ رضی اللہ. اور دروازہ سرکار دروازہ کھولو فرمائے, سرکار عمر آیا, تلوار ننگی ہے, کھولو دروازہ, سرکار فرمائے. دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ اندر آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, دیکھ کے فرمائے عمر تیرا وقت نہیں آیا ابھی, فرمائے اے عمر تیرا وقت نہیں آیا ابھی, فرمائے. اللہ اکبر. ہمارا سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمائے, پھینک کر خنجر گلے سے لگ گیا, پھینک کر خنجر گلے سے لگ گیا, جانے کیا قاتل کے دل میں آ گیا. اللہ اکبر. سرکار فرمائے عمر کل رات تیرے لیے میں دعا کرا خوب رو رو کے تیرے لیے, فرمائے, ہے نا, آج دعا قبول ہوگی. فرمائے آپ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, کلمہ پڑھا. سرکار کے خدموں میں بیٹھ گئے, وہ تلوار سرکار کے خدموں میں رکھ دیا الحمدللہ.
وہی کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام قبول کرے. اس طرح اور تمہارا کیا کرے، اسلام قبول کر لیا آپ کے نا. دیکھیے آپ کہاں سے کہاں اللہ پہنچا دیا ہے، کیا نیت تھی، کیا ارادہ تھا ان کا، اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان کو سرکار کی دعاؤں سے، ہے نا. تو بہر ہم بھی ایسے ہی اپنے بڑوں کی دعائیں، والدین کی دعائیں، استاد پیر کی دعائیں لینے والے بننا. اللہ ہم کو ملنے کی ہدایت عطا فرمائے. بہر سرکار یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں کیا، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام حق نہیں ہے سرکار، اللہ حق ہے سرکار. ہاں تو بولے کیوں چھپ چھپ کے نماز پڑھنا، کیوں چھپ چھپ کے اذان دینا، چلو کھلم کھلا پڑھیں گے. آپ صحابہ کرام جماعت بنا کے نکل رہے، سرکار بول رہے کریے، بولے اسلام ابھی تو اسلام قبول کرا ہے، ابھی تو کلمہ پڑھے اللہ اللہ بول کے. نہیں سرکار کو اتنا بھروسہ ہے، عمر اسلام قبول کر لیا ہے نا، ابھی برابر اللہ اس کے ذریعے سے امداد فرمائیں گا اسلام کی. اب دو ٹکڑیاں نکلے، ایک ٹکڑی عمر رضی اللہ عنہ کی جمع کی ان کے سپہ سالار انہوں بنے، دوسری امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار. اب پورے مل کے 40 لوگ، آپ 40واں نمبر تھا آپ کا اسلام قبول کرنے میں. 40 لوگ، مٹھی بھر لوگ اب کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے نکلے. اب پورے کفار پورے پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا، جا کے کعبۃ اللہ جا کے اس کعبے کے صحن میں جا کے اذان دے کے نماز پڑھے کھلم کھلا. حضرت عمر رضی اللہ تلوار لے کے ٹہل رہے، بولے کون ہے، آؤ. اپنی بیوی کو اگر کسی کو بیوہ بنانا ہے تو میرے سامنے آ جاؤ، بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میرے سامنے آ جاؤ. کس کی مجال سامنے آنے کی نا، شیر خدا ہے انہوں نے. بہرحال ایسا بہادری سے کیا کرے، اسلام اعلان کیا کرے، اسلام قبول کرے اور جناب کیا کرے، اسلام کی تبلیغ کرے الحمدللہ. بہرحال یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسا اتنے بہادر تھے آپ الحمدللہ. اللہ کا ڈر رکھنے والے بھی تھے، تقویٰ پرہیزگاری والے بھی تھے الحمدللہ. راتوں کو رونے والے تھے آپ اللہ کی بارگاہ میں، روتے روتے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہتے تھے، کہتے کالے نشان پڑ گئے تھے کہ 2 نشان ایسے لکیریں پڑ گئے تھے. اتنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے عمر رضی اللہ روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ. تو بہرحال یہ سرکار دعا مانگ کے سرکار لیے ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے بہت چہیتے، ہمیشہ سرکار کے ساتھ ساتھ سفر میں حضر میں عمر رضی اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو دونوں سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے نا. آج کل یہ رافضیاں جو نکلے ہیں نا، ان کے اندر آپ دیکھیے، واٹس ایپ پہ آج کے گروپوں چکر کے دیکھ لو، کہیں بھی حضرت عمر کے ذکر کا نام بہت کم لوگ ڈالے ہیں حضرت عمر کے بارے میں نا. چونکہ رافضیاں کیا کرے، پورا صحابہ کرام خلفاء راشدین کو پورا کٹ کر دیتے لوگ. ان لوگ کیا کرتے، حضرت علی کے کہتے وسیع بول کے بولتے، وسیع ہے بولتے، وسیع بولتے سرکار وصیت فرمائے کہ میرے بعد ان کو خلیفہ ہوں گے. ایسا وسیع نہیں ہے کچھ بھی، سرکار نہیں فرمایا ایسا. سرکار فرمائے میرے بعد، ایک سرکار باغ میں تھے، کھٹکا دروازہ بند تھا، دروازہ باغ کا کھٹکا مارے تو سرکار حضرت انس کو بولے دروازہ کھولو، بولے اور آنے والے خوشخبری تو جنتی ہے اور خلیفہ بنے گا فرمائے. تو کھٹکا دروازہ کھولتے کیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو کیا کرے، خوشخبری سنائے کہ آپ سرکار خوشخبری سنائے کہ جنتی ہیں اور خلیفہ سرکار کے خلیفہ بننے والے ہیں. پھر دروازہ بند کر دیے، پھر کھٹکا ہوا تو کیا کرے معلوم، پھر کھولو آنے والے خوشخبری تو جنتی ہے اور خلیفہ بننے والا ہے فرما. تو پھر دروازہ کھولے اور جناب کھٹکا دیکھے تھے کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ خوشخبری سنائے کہ سرکار تم کو خوشخبری سنائے کہ جناب جنتی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد تم خلیفہ بننے والے ہیں. پھر دروازہ بند کر دیے، پھر کھٹکا ہوا تو کیا کرے سرکار پھر کھولے، پھر دروازہ کھولو فرمائے نا. سرکار تو پہلے نہیں کھولنا ہو کہ بیٹھے تھے، اب سرکار کھولو فرما رہے ہیں. تیسرا والے کہ آنے والے خوشخبری تو جنتی ہے اور کیا ہے وہ خلیفہ بننے والا فرما. تو سبحان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے دیکھ رہے ہیں آپ. تو ایسا سرکار کی خوشخبریاں سرکار کو سنا دی، خلیفہ ہے بول کے نا. سرکار ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے سیدھے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ہے، اور عمر کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں. سرکار ایسا پکڑ کے دونوں کو نکلے، گھر سے نکلے. صحابہ کرام بدنے پر بیٹھے ہوئے. سرکار فرمائے قیامت میں ہم ایسے نکلیں گے فرمائے یہاں سے فرمائے. سبحان اللہ، کیا فرمائے سرکار، قیامت میں ہم ایسے ہی نکلے، میں ابوبکر اور عمر، میں ابوبکر اور عمر ہے نا، ایسے ہی ہے فرمائے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ بنے، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت علی کرمان جو کیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہے نا. آج کے رافضیاں جو نیم رافضیاں ہیں نا جب جا رہے ہیں رافضیوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کا ذہن جا رہا ہے آج کل ہے نا، بنا رہے ہیں خلفاء راشدین کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں نا کہ صدیق اکبر کیا حضرت علی سے فرما رہے ہے نا، اور وہ عمر فاروق اعظم بھی حضرت علی کچھ فرما رہے ہیں نا. اس طرح کیا کر رہے ہیں معلوم، پورا میٹ ہے. رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے، انہوں تو کیا بولتے ہیں، رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے معلوم، اللہ کے رسول بننا تھا. جبرائیل علیہ السلام غلطی سے حضرت علی کے پاس آگے بول کے بولتے رافضیاں ہیں، جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہوئی، مسٹیک ہوا ہے نا، مس ہو گیا ان سے ہے نا، سرکار کے پاس چلے گئے بول کے استغفر اللہ. اتنا بدعقیدگی شیعوں کی ہے نا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، حتیٰ کہ حضرت علی کو اللہ بول دیتے، اللہ خدا ہے بول دیتے، خدا ماننے والے رافضیاں بھی ہے. تو یہ سنی مسلمان آج کیا کرے، ہلو ہلو کیا کرے، رافضیت کے جا رہے ہیں.
بیت اہل بیت اطہار کی محبت رافضیت نہیں ہوتی، ان کی محبت ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا. ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت نہیں کرا تو مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہے. اہل بیت کی محبت نہیں کرا تو کیا ہے؟ کافر ہے انہیں، ہے نا. قرآن کا انکار کرنے والا گویا کہ. مگر حضرت علی کا مرتبہ بڑھانا نہیں ہے. سرکار فرمایا اے علی تیرے بارے میں لوگ کیا کریں گے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کریں، عیسائیاں بڑھا کے کیا کریں، ان کا مرتبہ کفر پہ چلے گئے، ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے ماننا تھا، بی مریم کے بیٹے ماننا تھا، کیا کریں اللہ کے بیٹے بول کے بول دیے، ہے نا. تو اس طرح کیا ہو گیا، آگے بڑھ گئے عیسائیاں. سرکار فرمایا علی تیرے کیا کریں گے، ایسے کیا کریں گے، مسلمان کیا کریں گے، آگے بڑھا دیں گے، کفر میں چلیں گے. فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. آپ جو ہے نا اسلام کی ایسی سرکار خواب دیکھیں. فرمائے کہ دن میں ایک بولی سے میں پانی کھینچ رہا تھا، چند ڈول میں پانی ڈالا. فرمائے چند تھوڑے ڈول میں پانی ڈالا، تھوڑی دیر تک میں سینچتے رہا تو چند کھیتوں کو پانی پہنچا. میرے بعد ابوبکر صدیق آئے، وہ ڈول لیے کیا کرے، وہ کھینچتے گئے، وہ کھینچ کے ڈول کھیتوں کو پانی ڈالتے گئے. تھوڑی دیر کے تک پانی چلے گیا. اس کے بعد عمر آئے. فرمائے آ کے اتنا پانی کھینچے، اتنا پانی کھینچ ڈالے، بہت دور دور تک کیا کرے کھیتوں کو سیراب کر دیے. فرمائے مطلب کیا اسلام ہے وہ، الحمدللہ، ہے نا. ایسا اسلام کی خدمت کیا. آپ کے تقوی پرہیزگار کے واقعات اگر بولنے پڑتے کس سے بولے، رات بس نہیں ہوتی. ایسا آپ کا تقوی پرہیزگاری تھی، الحمدللہ، اللہ کا ڈر تھا آپ کو، الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ سرکار کے بعد آپ ابوبکر صدیق کے بعد خلیفہ بنے اور بہت ہی بہترین طریقے سے اسلام کی خدمت کی، الحمدللہ. آبیاری کیا آپ. کبھی آپ کی غذا بالکل سادی غذا ہوتی تھی، دستر میں ایک سالن کھاتے، ایک سالن ہوتا تھا، ایک سالن. کپڑا لباس جو پہنتے تو اون کا لباس پہنتے تھے، پیون لگے سے پہنتے تھے، جوتا پھٹا پرانا پہنتے تھے. لیکن کیا ایسی شان، ایسا دبدبا. ایک مصر کا جو کہیں کا جنا عیسائیوں کا جو ایک آدمی آیا، بادشاہ کی طرف سے آیا، تمہارے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ محل اور کہاں یہاں پر دربار کہاں ہے ان کا؟ دربار کچھ نہیں. جاؤ مسجد میں کہیں لیٹے ہوں گے دیکھو، کسی بیوہ کے گھر میں پانی بھر رہے ہوں گے دیکھو، کہیں اونٹ چرا رہے ہوں گے دیکھو. اور تمہارے عمر دنیا ان کے نام سے کہاں پڑی، مگر ان کا عالم کیا ہے؟ بالکل سادے سیدھے صاحب، بالکل سادگی، ہے نا. پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اپن کیا سمجھ رہے، اچھے لباس میں عزت سمجھ رہے ہیں. ایسے اسلام سے عزتیں فرماتے تھے آپ، ہے نا. اسلام سے عزتیں فرماتے، اور ہمیشہ اپنے کو بولتے تھے اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں، بولتے تھے. ایسا معمولی کبھی میں خلیفہ ہوں، میں ایسا بڑا بن گیا، تکبر فخر کا نام نہیں تھا ان کے اندر. اور ان کے دیکھے تھے کیا تمہارے رضی اللہ بیٹھے ہوئے، چھاڑ گیچے لیٹے ہوئے، الحمدللہ، ہے نا. آرام فرما رہے ہیں، ہاتھ کا تکیہ ہے، چھاڑ گیچے لیٹے ہوئے، خالی دھوپ میں وہیں تھوڑی چھاؤں تھوڑی لگ رہی ہے نا. پریشان ہوگا دیکھ کے، نا ایسا کیا. اور ایسا روب طاری ہوگا اس کے، پوچھو کو اس کے اوپر، ہے نا. کہ دبدبا طاری ہوگا اس کے اوپر، ارے ہیبت طاری ہوگی. باڈی گارڈ نے کچھ بھی نہیں، ہے نا. بے فکر پڑے ہوئے ہیں. ایسا بھروسہ اللہ کی ذات پہ توکل ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ آج کے دن ایک ابو لولو بول کے، ابو لولو فیروز ایک نام ایرانی غلام تھا، شیعہ تھا. ایرانی جو نا اس لیے کیا کرتے ہیں، عمر سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ، نا. تو وہ کیا کرا، شیعہ سرکار جو نا کیا کرتے ہیں، ہرمزان جو نا آج کل آپ نے ہرمز نام سن رہے ہیں لوگ، اس کے نام سے ہرمزان بول کے. تو ایران کو فتح کرے عمر رضی اللہ تعالیٰ. فاتح ایران ہیں آپ، ہے نا. فاتح بیت المقدس ہیں آپ، ہے نا. فاتح بیت المقدس سے فتح کرے. اور جو مشہور واقعہ ہے، بیت المقدس سے فتح کرے تو بیت المقدس کے پادریاں کیا بولے معلوم، تمہارے خلیفہ کو بلاؤ، ہم دے دیں گے کنیاں، بولے بغیر لڑائی کے. اگر نہیں جنگ کرنا، جنگ کریں گے ہم لوگ بول کے. تو کیا کرے، خط لکھ کے ایسا ہوا. عمر بولے میں خود آتا ہوں بول کے بولے. تو کیا کرے، غلام کو لے کے آ رہے ہیں آپ، ایک غلام اور آپ دونوں، بس ختم. ایک ساتھ میں غلام ہے، خادم. زیادہ باڈی گارڈ لاؤ لشکر سے بادشاہ نکلتے، ویسا نہیں صاحب. کتنا بھروسہ اللہ پہ، ذات پہ توکل ہے. دیکھو آپ نکل کے آ رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کیا کریں، آپ بیٹھ رہے اونٹ پہ اور غلام چل رہا. تھوڑی دیر غلام بیٹھ رہا اونٹ پہ، آپ چل رہے پیدل. انصاف اتنا آپ کی زندگی میں تھا، نا انصافی نہیں ہونا. تو جب بیت المقدس جب آیا یروشلم، وہاں پر جب پہنچے تو کیا ہے، غلام کی باری تھی بیٹھنے کے اوپر. اونٹ پہ بیٹھا ہوا، نیچے آپ کیا کریں، اونٹ کی لگام پکڑ کے آ رہے ہیں. اب لوگ پورے اونٹ پہ جو بیٹھا اس کو دیکھیں گے نا، بادشاہ آ رہے ہیں، وہ تو اونٹ پہ رہتا کیسا بھی، تو وہی دیکھ رہے ہیں لوگ پورے. عیسائیوں کے جو پادریاں ہیں نا، ان کیا کریں معلوم، جو رسی پکڑ کے آ رہے ہیں ان کو دیکھے، دیکھ کے بولے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے بیت المقدس کو جو فتح کرنے والا آئے گا اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھا کے آئے گا، واقعی تم فتح کر سکتے. بولے تم سے لڑنا بیکار ہے، لڑیں گے تو تم سے ہم کی کھائیں گے ہم لوگ. کہا کہ پورے کنیاں لا کے پیش کر دیے. کیسے معمولی کھدر کے کپڑے، ہے نا، پسینے سے لگے، یہ پورے مہیلے کپڑے، پیون لگا ہوا. ایسا آپ کا حال تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، ہے نا. ایسی سادگی تھی آپ کے اندر، الحمدللہ، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو جو نا عمر رضی اللہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار فرمائے عمر کیا ہے،
اہل جنت کی طلاق ہے فرمائے. اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے آپ, ہے نا. کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں عمر پہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ جو ہے امام حسین کو لے کے حضرت امام حسین سامنے آ کے بولے اے عمر اتر نیچے اتر, بول کے نانا کا عمر ہے ہمارے, تو کیوں چڑھا اوپر, بول کے بولے چھوٹے تھے آپ 8-10 سال کے. تو حضرت عمر کیا کرے نیچے اتر گئے. اتر کے کیا کریں معلوم, خطبہ چل رہا ہے نا. ان کی شان کیسی ہے, پورا 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت آپ کی, 22 سے 24 لاکھ ہے نا مربع میل حکومت آپ کی. اتنا بڑا ملک ہے نا, اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہے. ایک معمولی بچہ, معمولی نہیں ہوتے وہ اہل بیت اطہار سے. کیسا اہل بیت کا ادب کرے آپ, دیکھیے آپ, ہے نا. نیچے اتر گئے آپ, بولے جا تیرے نانا کے عمر پہ جا, بول کے بولے. حضرت عمر بولے آئے شہزادے, میرے نمائندے اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانا کا ممبر ہے نا کچھ بھی نہیں ہے نا, یہی ہے سب کچھ ہے. تو آپ نانا کا ممبر نہیں ہے تمہارے, نہیں ہے وہ, چڑھ جائے اوپر, بول کے بولے یہاں چلیے. تو اب کیا کریں, اجازت لے کے اوپر گئے, ہے نا. ایسا یہ تھا الحمدللہ کہ جناب اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے, ہے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو عمر رضی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا. اور ہم جانا جو سرکار کے زوجہ محترمہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد موجود 9 ازواج بتا دے, تو کیا کرے, بڑے بڑے ٹوکرے بڑے بڑے پیالے بنا کے رکھے تھے. کیوں, اہل بیت کے لیے, سرکار کے گھر بیویوں کے لیے تحفے بھیجنے کے لیے, ہدیے بھیجنے کے لیے. کچھ آتا پھل آتے, کچھ گوشت آتا, ہے نا. ایسا کیا کرتے ہیں, برابر نکال کے کیا کرتے, ہدیہ بھیجتے تھے مجانوں کو. سرکار کے بعد بھی کیا کرے, اب سرکار کے گھرانے کو بھولے نہیں, آپ برابر کیا کرتے تھے, ہدیہ بھیجتے تھے. ایسی محبت کرے حضور سے. بہرحال وہ فیروز ابو بتا رہا تھا میں, وہ کیا کرا, ایسے غلام تھا. تو وہ کیا کرا, ایک آدمی کا غلام تھا, کام کرتا تھا اس کے پاس. تو آدمی کیا کرا, اس کا ٹیکس بڑھا دیا, کیونکہ کافر ہے وہ ٹیکس جزیہ دینا پڑتا نا. تو انہیں آ کے شکایت کرا کہ میں ٹیکس بڑھا دیا تھا. اور بھائی کیا کرتا تو نے بولا میں ایسا بڑھئی کا کام بھی کرتا ہوں اور لکلیاں چکیاں بناتا ہوں, ایسا کرتا ہوں, کئی کام بتایا. تو آپ بولے تو اتنے کام کاج والا ہے, تو کام کر سکتا, تو پیسے بھرنا برابر ہے, تو ٹیکس بڑھا, تیرے کو زیادہ نہیں ٹیکس بھر کے, بولے تو بن سکتا. بولے پھر بولے اس کو ایک میرے لیے چکی بنا دے, بول کے بولے. تو نے کیا بولا, چکی ایسی بنوں گا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چکی کی جو نا آواز قیامت تک سنائی دیں گی, بول کے بولے. تو آپ بولے میں میرے کو دھمکی دے رہا ہے, نہیں, بول کے بولے. تو لوگ سمجھے نہیں, آپ دھمکی دے رہا, سمجھ گیا جبھی چاقو ختم کرنے کا ارادہ ہے. بول بہرحال کیا کرا, انہیں وہ چاقو تیز کرا, اور کیا کرا, عمر فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے نا, نماز پڑھا رہے تھے, نماز میں تھے, مصلی رسول پہ تھے. کیا کر آگے بڑھ کے آپ کے پیٹ میں خنجر مار دیا, آپ کی انتڑیاں باہر آ گئی. اتنا خطرناک دن آپ کو یہ شہید کیا, ہے نا. تو بہرحال جو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو دودھ والا دوا پلائی گئی, تو دوائی باہر نکل گئی, ہے نا. آپ کیا 28 دن کچھ وار کیا, 2 دن آپ زندہ رہے. آج 1 محرم کا شہید ہو گیا الحمدللہ. آپ اللہ کا شکر کریں کہ جناب مجھ کو جو ختم کرنے والا کافر ہے, پر میں مسلمان نہیں ہوتا. پر تو اس لیے کیا ہے معلوم, یہ شیعوں کے پاس کیا ہے, حضرت عمر سے بہت دشمنی ہے. شیعہ کے ملک کو فتح کرے آپ, ہے نا, ایران کو فتح کرے. ہرمزان جو بڑا ان کا بہت 30 مار کا دھارکاری جنا سپہ سالار تھا, ختم کرا دی اس کو آپ, ہے نا. ایسا بہادر سے فتح کرے اسلام ملک کے, کیا کرتا. بہت شیعوں کو کیا ہے, بغض ہے ان سے عمر رضی اللہ عنہ. آج بھی کیا ہے, شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم مدینہ فتح کریں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عمر رضی اللہ عنہ کیا کریں, دونوں کو خبروں سے نکالیں گے, نکال کے مدینے کے چوک پہ بازار میں کیا کریں, پھانسی دیں گے, بول کے بدماشوں کا عقیدہ. دیکھیے آپ, ہے نا. آج وہ شیعوں کو جو ہے کیا کرے, سنیاں کیا کہ تائید کر رہے ہیں, ہے نا. آیت اللہ خامنہ ہی مر گیا تو لوگ شہید بول کے بول رہے. ارے پورے عقیدے چلے گئے رے بھائی, پورے بدماشے چلے گئے ان کے, ہے نا. امریکہ سے مارا تو شہید مر گیا کیا انہیں خالی. ایسا لوگوں کا ذہن بن گیا. جذباتی ہوتے مسلمان, جلدی جذبات میں آتے. ان کی ہسٹری, ان کا بیک گراؤنڈ پڑھتے نہیں پورا, کس کا کیا ہے, سکون بند نشنا کیا کرا, بس سمجھ نہیں. ذرا سا کچھ آ گیا, لے کے آ گیا تو امریکہ کے خلاف بم ڈال دیا, تو چلو انہیں شہید بن گیا انہیں, ہے نا. بہرحال اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. اس طرح آپ کے دل میں کیا ہے, سنیوں سے بہت بغض ہے, صحابہ کرام سے بغض ہے, اہل بیت سے بغض ہے. حضور کے بیٹیوں کو بیٹیاں نہیں مانتے لوگ. سے کی بیٹی سرکار کی بولتے ہیں, فاطمہ رضی اللہ عنہا, حالانکہ 4 بیٹیاں سرکار کی ہیں. سرکار کی بیویوں کو گھر والے نہیں مانتے وہ لوگ, ہے نا. نہیں, خالی 4 5 75 خاص گھرانے, سرکار کے گھرانہ خاص گھرانہ ہے, خاص میں سے خاص الخاص سے 5 ہیں, ہے نا. یہ چھوڑ دیتے ان لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تمہارے سے شہید ہو گئے آپ. شہید ہونے کے بعد آپ فرمائے کہ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا مکان تھا, وہ سرکار کا جو روضہ مبارک ہے, سرکار کی خبر مبارک ہے نا. پیغمبر جہاں شہید ہوتے ہیں, پیغمبر جہاں پر جو ہے نا وصال فرماتے ہیں, وہیں خبر بنتی ہے ان کی, ہے نا.
تو وہی حجرے میں سرکار کو دفن کیا گیا تھا. ابوبکر صدیق نے دفن کیا. سرکار عمر فرمائے میں بھی دفن چاہ رہا ہوں. اما عائشہ سے اجازت لو. اما عائشہ فرمائے میری جگہ میرے لیے رکھی تھی میں, جب عمر پوچھ رہا تو دے دوں گی, فرمائے دے دیے, ختم ہے نا. سرکار کی بارگاہ میں لے جایا گیا, آپ کے جنازے مبارک کو پڑھ کے جنا بولے یا رسول اللہ تمہارا عمر آئے ہیں, سرکار اجازت دے. دیکھو کیا عقیدہ ہے ان کا, سرکار کے اندر اور اجازت لے رہے. سرکار مر گئے, ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا, جواب نہیں سکتے. یہ بد عقیدہ ہوں گے, جو عقیدہ ہے ویسا عقیدہ نہیں ہے. سرکار کیا کرے, اندر سے دوست کو دوست کے پاس لا آواز آئی, دروازہ کھل گیا, آپ کے جنازے کو اندر لے جایا گیا. وہی خبر خود سرکار کے بائیں طرف ہے نا, سیدھے طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ سرکار کے مونڈے سے آپ کی خبر مبارک ہے, اور بائیں طرف ابوبکر صدیق کے مونڈے کے پاس سے ان کی خبر مبارک. ایسا خبریں ہیں, تینوں کی خبریں ایسا ایسا. الحمدللہ وہاں آپ دفن کیے گئے, آپ کا واقعہ ہے تھوڑا, آپ کو انشاءاللہ سنتے رہیں گے. اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے, اللہ ہم کو تیری محبت عنایت فرما, صحابہ کرام کی محبت عنایت فرما, اہل بیت طہار کی محبت عنایت فرما, تیرے اولیاء اللہ صالحین کی محبت عطا فرما, ان کی محبت عطا فرما جن کی محبتوں سے تیری محبت ملے میرے مولا. بد عقیدگی سے, رافضیت سے, شیعیت سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا. اے اللہ ہم کو پکے اہل سنت الجماعت سے بنا میرے مولا, اسی میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین بجاہ نبیک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.